السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہماری دورہ علوم شرعیہ کی فقہ الصلاۃ میں کلاس رہے گی کہ جس میں ہم نے سابقہ دروس میں نماز کا مصنون طریقہ کار بیان کیا تھا 3 نشستوں میں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کو مختصر طور پر دہرائیں گے، اور اس کے بعد آج کا ٹاپک ہمارا جو خواتین کی نماز کا ہے اس کو شروع کریں گے۔ نماز کا مصنون طریقہ ہم نے کافی تفصیل سے لیا تھا، دلیلوں کے ساتھ، اور اس میں کسی حد تک جو ضروری اختلافات کا بھی ذکر آتا تھا وہ بھی ذکر کیا ہم نے۔ تو مناسب ہوگا کہ اس کو مختصر انداز سے ایک بار ذکر کر دیا جائے تاکہ تمام سامعین جو ہیں ان کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ کہ صرف لوگوں کو سکھائی بلکہ پڑھ کے ان کو دکھائی، ان کے سامنے پڑھی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم بھی ایسے ہی نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ اور اسی لیے صحابہ اکرام ان کی کوشش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اختیار کرنے کی اور لوگوں کو بھی وہی طریقہ بتانے کی، سکھانے کی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شروع ہوتی تکبیر تحریمہ سے، جس طرح کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر سے اپنی نماز شروع کرتے، اللہ اکبر کہہ کر، یعنی اس سے پہلے کوئی الفاظ زبان سے نہیں کہتے تھے، جس طرح کہ ہمارے بعض لوگ نیت کے الفاظ زبان سے کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں، بلکہ آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں تک یا کانوں تک، ہاتھوں کو ساتھ اٹھاتے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہوتا اور انگلیاں ساتھ ملی ہوتی۔ اس انداز سے ہاتھ اٹھا کر ان کو باندھتے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے، اور بائیں ہاتھ پر رکھنے کا ہم نے بتایا تھا کہ ہتھیلی پر بھی رکھ سکتے ہیں اور کلائی پر بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کلائی کا جو جوڑ ہے اس پر بھی رکھا جا سکتا ہے، اور بازو پر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ تینوں طرح سے احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور رکھنے کہاں پر ہیں ہم نے ذکر کیا تھا اس میں علماء کے اختلافات کا، کہ لیکن جس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کا قول ہے کہ اس میں سب سے جو صحیح ترین حدیث ہے وائل ابن حجر کی حدیث ہے، کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے نماز کا طریقہ بیان کیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر رکھتے تھے۔ اور اسی طرح سہل ابن سعد کی حدیث ہے جو صحیح بخاری کی ہے، اگرچہ اس میں کس جگہ پر ہاتھ رکھنے ہیں اس کا ذکر تو نہیں آتا، لیکن اس حدیث کا تقاضا یہی ہے کہ ہاتھ سینہ یا سینے سے تھوڑا نیچے، اس سے نیچے نہیں جا سکتے، کیونکہ اس حدیث میں کیا ہے کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں بازو پر رکھتے۔ تو اگر دایاں ہاتھ بائیں بازو پر رکھا جائے تو لازمی بات ہے، یقینی بات ہے، یا تو سینے پر آئے گا یا سینے سے تھوڑا نیچے ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے نماز میں پڑھنا کیا ہے، اس قیام کے دوران ہم نے بتایا کہ ثنا پڑھنا ہوتی ہے، اور ثنا کے مختلف انداز ہیں، 7-8 احادیث ہیں جو ثنا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ثابت ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان سبھی حدیثوں کو، سبھی دعاؤں کو یاد کریں تاکہ سنت کے مطابق ہم بھی وقتاً فوقتاً اور باری باری ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں۔ اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد فاتحہ کی تلاوت ہے،
کہ جس فاتحہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تاکید کی کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نمازی کے لیے ہے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو امام کے پیچھے یا اکیلا ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث میں فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہ پڑھی، تو اس میں آپ نے کسی کو خاص نہیں کیا کہ کس کی نماز ہے یا کس کی نہیں ہے۔ حدیث عام ہے من کے لفظ سے کہ جو سبھی پر شامل ہے، ہر نمازی کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد آمین کا کہنا ہے، اور اگر جہری نماز ہے تو اس میں سنت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اونچی آواز سے آمین کہتے اور صحابہ بھی آپ کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہتے، اور اس کے بعد فاتحہ کے بعد آمین کے بعد تلاوت ہے، جو خصوصاً پہلی 2 رکعتوں میں کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور سنت ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو سنت موقدہ کہا ہے۔ اور اس تلاوت کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا تفصیلاً کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ بعض نمازوں میں تلاوت لمبی کرتے اور بعض نمازوں میں آپ کی تلاوت تھوڑی اس سے کم ہوتی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی سنت کے مطابق ہمارے عمل ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے قیام مکمل ہونے کے بعد رکوع کو جانا ہے، رکوع کو جاتے ہوئے پھر سے ہاتھ اٹھانا، جس کو رفع الیدین کہتے ہیں، کانوں یا کندھوں کے برابر سنت ہے، جس طرح کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، اور اس طرح وائل بن حجر کی، اور بلکہ کئی ایک صحابہ کی احادیث ہے اس پر کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اٹھانے کا ذکر کیا نماز کو شروع کرتے ہوئے، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ سجدہ کو جاتے ہوئے یا سجدہ سے اٹھتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، جس کا معنی کیا ہوا کہ جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہاتھ اٹھاتے دیکھا، رفع الیدین کرتے دیکھا، انہوں نے اس کو بیان کر دیا، اور جہاں پر آپ نے نہیں کیا اس کو واضح کیا کہ آپ نے اس جگہ پر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اور رکوع کا طریقہ کار ہم نے بتایا تھا کہ ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر اس انداز سے جما دینا کہ جیسے گھٹنے پکڑے ہوں، اور کمر سیدھی ہو، سر کمر کے برابر ہو، یعنی کمر کے اندر جو ہے وہ کوئی جھکاؤ نہ ہو، یا ایسا یعنی کہ اس میں یعنی کہ بل نہ ہو کہ جس وجہ سے رکوع سیدھا نہ ہو، تو رکوع میں کمر سیدھی ہونی چاہیے، اور سر بھی کمر کے برابر ہونا چاہیے۔ اور رکوع میں پڑھنا کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس طرح کی مختلف دعائیں ہیں جو رکوع میں پڑھنے کی آپ نے ترغیب دی ہے، اور علماء کا کہنا ہے کہ کم از کم ایک بار پڑھنا واجب ہے، اگرچہ سنت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ تقریباً 10 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھتے تھے۔ اور اس طرح سے تسلی اطمینان سے رکوع کرنے کے بعد رکوع سے کھڑے ہونا ہے، رفع الیدین کرتے ہوئے، ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے، اور یہاں پر بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ہاتھوں کو باندھنا ہے یا کھلے چھوڑنا ہے۔ اس کے بارے میں چونکہ 2 ٹوک طور پر صریحاً کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہو یا چھوڑنے کا ذکر ہو، تو اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہاں پر ہاتھ باندھے جائیں یا چھوڑے جائیں۔ لیکن اگر حدیث کو دیکھا جائے تو زیادہ قریب یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ہاتھ باندھنا سنت کے زیادہ قریب ہے، یعنی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا ہی سنت کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے، کیونکہ جب کوئی 2 ٹوک حدیث نہیں ہے تو ہم کسی کو کسی چیز پر لازم اس پر قرار نہیں دے سکتے، یا اس کو کس چیز کے لیے اس کو جو ہے تاکید نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر بھی رکوع کے بعد کھڑے ہو کر بھی پڑھنا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور اس کے بعد کی جو دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہمارے لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ رکوع کے بعد سیدھے اطمینان سے کھڑے ہونا، حتیٰ کہ ہر ہڈی جوڑ اپنی جگہ پر واپس آ جائے، تو اس وقت تک کھڑے رہنا ضروری ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ جو رکوع سے سر اٹھاتے ساتھ ہی سجدہ میں گر پڑتے ہیں، تو اس سے رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا یہ رکن جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور جس سے نماز بھی باطل ہو سکتی ہے۔
تو رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو جس کو قومہ ہمارے کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کو جائیں گے۔ اور سجدہ کو جانے کی ہم نے کیفیت بیان کی تھی کہ دو طرح سے احادیث ہیں۔ بعض احادیث میں سجدہ کو جاتے ہوئے پہلے زمین پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے، اور بعض دوسری احادیث میں پہلے گھٹنے لگانے کا ذکر ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیتا ہے تو جائز اور صحیح ہے، کسی کو دوسرے پر ملامت کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو اس طرح سے سجدہ کو جائیں گے، اور سجدہ جا کر 7 اعضاء پر سجدہ کیا جائے گا۔ وہ 7 اعضاء کیا ہیں؟ چہرہ اور پیشانی چہرہ ہے جس میں پیشانی اور ناک ہے، اور دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ یہ 7 اعضاء ہیں جو سجدہ کی حالت میں زمین پر لگے ہونے چاہیے۔ اور اس طرح پیٹ جو ہے رانوں سے اٹھا ہو، اور کوہنیوں جو ہیں وہ پہلوؤں سے دور ہوں، اور اسی طرح زمین سے بھی اٹھی ہوں، بازو زمین سے اٹھے ہوں، ہاتھ اور ہتھیلیاں جو ہیں زمین پر ہوں، اور ان کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو۔ اور ہتھیلیوں کو آپ کانوں کے برابر بھی رکھ سکتے ہیں اور کنوں کے برابر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے سجدہ اطمینان سے کرتے ہوئے اس میں سجدہ کی تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 1 مرتبہ، اور بہتر افضل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق 9-10 مرتبہ ان کے تسبیحات کو پڑھا جائے۔ اور یہاں پر بھی وہی تسبیحات جو رکوع میں پڑھی تھی، یہاں پر باقی تسبیحات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور مزید یہ بھی کہ سجدہ کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ سجدہ کی یہ وہ کیفیت ہے کہ جب انسان بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، یا زیادہ اس کی امید رکھی جاتی ہے۔ تو اس لیے سجدہ میں دعا کرنے کے بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ تو تسلی اطمینان سے خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ کر کے اس کے بعد سجدہ سے اٹھیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا جو عمل ہے یہ کریں گے، اس کو ہمارے ہاں قاعدہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے بیٹھنے کا طریقہ بتایا تھا کہ دایاں پاؤں گڑا ہوگا اور بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور دونوں ہاتھیں ہوں گے، دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر۔ اور یہاں پر بھی کیا دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بند کرنا ہے اور شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے، اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ علماء کا اختلاف ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہاں پر اس چیز کو راجح قرار دیا ہے کہ یہاں پر بھی تشہد کی طرح افضل ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں بند ہوں، جس طرح تشہد بیٹھتے اس طرح سے ہاتھ کو رکھا جائے اور تشہد کی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا جائے اور دعا پڑھی جائے۔ دعا کیا ہے؟ ربی اغفرلی ربی اغفرلی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہم اغفرلی وارحمنی واہدنی واجبرنی وارزقنی، مختلف طرح کے اس کے الفاظ جو آگے پیچھے ہیں روایتوں میں، تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی جو قابل غور چیز ہے وہ یہ ہے کہ تسلی اطمینان سے بیٹھ کر پھر سجدے کو دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ جو یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں کہ جیسے ہی پہلے سجدے سر اٹھاتے ہیں فوراً دوسرے سجدے کو گر جاتے ہیں بغیر تسلی سے اطمینان، تو جس سے یہ رکن نماز کا ضائع ہو سکتا ہے، اور اس کے ضائع ہونے سے نماز باطل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جس طرح پہلا سجدہ کیا تھا اللہ پر کہتے کہتے وہ دوسرے سجدے کو جائیں گے اور وہی کچھ کریں گے جو پہلے سجدے میں کیا تھا، اور اس سے آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی، اور پھر سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور یہاں پر ہم نے ذکر کی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو صحیح بخاری میں ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے پہلی رکعت کے بعد کھڑے ہوتے تو پہلی رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر، جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، وہ بیٹھ کر پھر کھڑے ہوتے۔ تو یہ بھی سنت ہے جس کو اپنانا چاہیے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر یہاں پر بھی اعوذ باللہ اگر پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو ہے فاتحہ پڑھیں گے اور باقی تلاوت کریں گے۔ اور یہ رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح مکمل کر کے اس کے بعد تشہد بیٹھیں گے۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ پہلا تشہد کیسے بیٹھنا ہے، اور دوسرا وہی طریقہ ہے جو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ ہے کہ دایاں پاؤں گڑا ہو اور بایاں پاؤں بچھا کر آدمی اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ یہ پہلا تشہد ہے، اور دونوں ہاتھ جو ہیں وہ رانوں پر رکھے ہوں گے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیاں بند ہوں گی اور تشہد کی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا جائے گا۔
اور اگر آخری تشہد ہے تو اس میں ہم نے طریقہ کار ذکر کیا تھا کہ جو حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دایاں پاؤں آپ کا گڑا ہوتا اور بائیں پاؤں کو آپ لٹا کر اس انداز سے لٹاتے کہ اس کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال دیتے اور آپ زمین پر بیٹھتے، پاؤں پر بیٹھنے کے بجائے زمین پر بیٹھتے، جس کو تورک کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اگر آخری تشہد ہو تو اس طرح سے بیٹھا جاتا ہے۔ تو یہ ہے پہلا اور دوسرا تشہد۔ اور تشہد میں جو پڑھنے کا ذکر، یعنی کہ کیا کیا اذکار ہیں، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود سے پہلے تک پڑھنا ہے، کلمہ شہادت تک، اور اگر آخری یا دوسرا تشہد ہے تو اس میں درود بھی، اور درود کے بعد باقی دعائیں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے وہ دعائیں پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہاں پر بھی سلام پھیرنے سے پہلے، تشہد پڑھنے کے بعد بھی یہ وہ وقت ہے جو دعا کے قبول ہونے کا ہے، اور یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تو یہ تھا نماز کا طریقہ۔ اس کے بعد آخر میں، یعنی اگر پہلا 2 رکعت کی نماز ہے تو ایک تشہد پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، اگر 3 یا 4 رکعت کی نماز ہے تو یعنی دوسرا تشہد پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ اور سلام پھیرنے کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس انداز سے چہرے کو پھیرا جائے کہ پورا چہرہ پھرے، جس طرح کہ صحابہ کرام آتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سلام پھیرتے تو آپ کے چہرے کا، آپ کی رخسار کی سفیدی جو ہم کو نظر آتی، تو جس کا معنی ہے کہ پوری طرح چہرے کو پھیرنا چاہیے۔ تو اس سے آپ کی نماز کا طریقہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد نماز کے بعد کے اذکار ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک سلام پھیر کر اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن بعض دوسرے علماء نے احادیث کی روح سے جس طرح دیکھا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ استغفر اللہ کہتے تو 3 بار استغفر اللہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تسبیحات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، جو 33 مرتبہ ہے، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، یا 33 مرتبہ ان کو کہہ کر آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کہنا ہے۔ اور اس طرح تینوں قل پڑھنا ہے۔ اور اگر فجر اور اپنے مغرب کی نماز ہو تو پھر تینوں قل کو 3 ہوتا ہے، اور اسی طرح آیت الکرسی کا پڑھا جانا، اور ان تسبیحات کو پڑھتے ہوئے سنت ہے کہ آدمی انگلی کی پوروں پر پڑھے۔ تو یہ تھا نماز کا مختصر طور پر طریقہ کار، ہم نے جو دہرانا مناسب سمجھا، اور باقی تفصیلات ہم چاہتے ہیں کہ ساتھی یعنی کہ ان کو یاد رکھیں، جنہوں نے سنی ہے وہ بھی، اور جنہوں نے نہیں بھی سنی، ہمارے یعنی کہ وہ تینوں درس ریکارڈ ہیں، ان کو سننے کی کوشش کریں تاکہ ان چیزوں کو تفصیل سے معلوم کر سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ اور نماز کے حوالے سے ہم نے کافی تاکید کے ساتھ اس چیز کا بیان کیا تھا کہ ہمیں جس مسئلے کی سب سے زیادہ عقیدہ توحید کے بعد جس کو جاننے کی ضرورت ہے وہ نماز کا طریقہ ہے، کہ جس نماز کو ہمیں ہر روز 5 مرتبہ ادا کرنا ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ اس کے بعد جس طرح کہ آج کا آپ کو موضوع دیا گیا ہے کہ خواتین کی نماز، تو سب سے پہلے تو کیا خواتین کی نماز مردوں سے الگ ہے، مختلف ہے، کہ جس کا الگ سے چیپٹر باندھا گیا ہے یا الگ سے اس مسئلے کا ذکر آتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے لیے ہے۔ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج زکوٰۃ ہو، وہ احکامات بھی ان کے طریقہ کار بھی، اصل یہ ہے کہ جو مردوں کو حکم ہے وہی حکم عورتوں کو ہے۔ لیکن بعض ایسے احکام ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے خواتین کے، ان کی طبیعت کے، ان کے مزاج کے، ان کے حالات کے مناسبت سے ان کے لیے ان کو ایسے احکام دیے جس کا مردوں کو حکم نہیں ہے، یا مردوں کو ایسے حکم دیے جس کا عورتوں کو حکم نہ دیا گیا۔ تو چنانچہ آج ہم اس موضوع میں دیکھیں گے کہ خواتین کے کون سے ایسے مسائل ہیں کہ جو مردوں سے الگ ہیں یا مختلف ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ کے پاس مسئلہ نمبر 146 ہے، جن بھائیوں کے پاس کتاب ہے، کہ عورت کے لیے کہاں نماز پڑھنا افضل ہے،
یعنی نماز کی جگہ کے لحاظ سے مردوں عورتوں کا جو اختلاف ہے، سب سے پہلا اختلاف یہ ہے کہ مردوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ فرض نماز مسجدوں میں آ کے پڑھے، اور جو بغیر عذر کے مسجد میں نہیں آتا، بعض روایتوں کی روح سے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے مردوں پر تو ضروری ہے کہ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھے، ہاں الا کہ اگر ان کو عذر ہو، مجبوری ہو، بیمار ہوں، کس طرح کی کیفیت ہو تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عورتوں کے لیے اصل نماز کی جگہ ان کا گھر ہے، عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے اصل ان کی نماز کی جگہ ان کا گھر ہے، اگرچہ ان کو بھی مسجدوں میں جانے کی اجازت دی گئی ہے، حکم نہیں دیا گیا، ان پر کوئی فرض واجب نہیں کیا گیا مسجدوں پر جانا۔ چنانچہ اسی حوالے سے کہ ہم عورتوں کے لیے کہاں نماز پڑھنا افضل ہے، اس کے جواب میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، جن کا نام ام حمید تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھوں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھوں۔ تو آپ نے جب اس کی بات سنی تو آپ میں کہ مجھے معلوم ہے کہ تو میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہے، اور واقعی ان کی یہ چاہت، ان کی یہ تمنا معمولی سی نہیں، بہت بڑی ہے کہ اگر جگہ کون سی ہے، مسجد نبوی ہو کہ جہاں پر ایک نماز کا 1000 کے برابر ثواب ملتا ہو، اور امام کون ہو، جو امام الانبیاء ہے، جہانوں کے امام ہیں، تو کوئی شک نہیں کہ ان کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز آدمی اگر اپنی عقل سے سوچے تو اس سے بہتر کوئی نماز نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی امام نہیں ہو سکتا، اس کے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ام حمید کی یہ آرزو، ان کی تمنا بہت عظیم تمنا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کیا تعلیم دی، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نیکی وہ نہیں ہے جو ہم اپنے دل دماغ سے بنا لیں، یا نیکی حقیقت میں وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم نیکی سمجھ لیں یا جس کو ہم فضیلت دے دیں۔ اصل نیکی کیا ہے کہ جس کو اللہ، اس کے رسول علیہ السلام نے نیکی قرار دیا ہے، جس چیز کو انہوں نے فضیلت کی قرار دیا ہے، فضیلت دی ہے، اسی کو فضیلت ہے، جس چیز کو انہوں نے مقدم کیا ہے اسی کو مقدم کریں گے، اور جس چیز کو انہوں نے پیچھے کیا ہے اسی کو پیچھے رکھنا چاہیے۔ اصل یہ ہے دین۔ تو چنانچہ اس عورت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو تعلیم دیتے ہیں، مانتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تو میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہے، لیکن تیرا ایک گوشے میں نماز پڑھنا، یعنی گھر کے کسی کونے میں نماز پڑھنا، اپنے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی عام کمرہ جو رہنے سہنے کا ہوتا ہے اس کی نسبت کوئی ایسا کونا ہو کہ جہاں پر آدمی کا آنا جانا کم ہو، تو وہاں پر نماز پڑھنا تیرا زیادہ بہتر افضل ہے عام کمرے کی نسبت۔ اور پھر مانتے کہ تیرا کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن کے نماز سے زیادہ بہتر ہے گھر ہی، لیکن گھر میں صحن بھی ہوتا ہے، کمرہ بھی ہوتا ہے۔ آپ مانتے کہ تیرے کمرے میں نہ تیرا نماز پڑھنا گھر کے صحن کی نسبت زیادہ بہتر ہے، اور پھر تیرا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد سے زیادہ بہتر ہے۔ گھر کے صحن میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد، جو کہ آس پاس کہیں قریب مسجد ہوگی، اس سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ تو گھر کے صحن میں نماز پڑھ لے۔ اور پھر کیا ہے کہ تیرا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میرے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ دیکھیے، غور کیجیے، بہت عظیم حدیث ہے، اور جس حدیث کو ابن خزیمہ، ابن حبان اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کی اسناد حسن ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ امام الانبیاء ہے، نبیوں کے امام ہیں، اور جگہ مسجد نبوی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تیری محلے کی مسجد کی نماز مسجد نبوی سے زیادہ بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نسبت تیرا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، گھر کے صحن کی نسبت تیرا گھر کے کسی کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور گھر کے کسی کمرے میں بھی کسی کونے میں کسی ایسی گوشے میں نماز پڑھنا وہ زیادہ افضل ہے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حالانکہ نماز کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اصل اس کی جگہ مسجدیں ہیں،
اور مسجد کو مسجد کی جگہ نام اسی لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ سجدہ کی جگہ ہے، لیکن عورت کو گھر کے کسی کونے میں اس کی نماز سب سے افضل ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہمیں اسلام کی ایک بہت بڑی تعلیم نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اسلام کی اہم ترین تعلیمات میں سے یہ ہے کہ فتنوں سے دور رہا جائے اور شیطان کے رستوں کو بند کیا جائے۔ اور کوئی شک نہیں کہ عورت کا گھر سے نکلنا، چاہے وہ مسجد کیوں نہ جانا ہو، باپرد ہو کر کیوں نہ جانا ہو، اس میں بھی شیطان کو کہیں نہ کہیں گمراہی کا موقع مل سکتا ہے، اور بلکہ ملتا بھی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو تعلیم دی کہ تیرا گھر کے کسی کونے میں، کسی ایسی یعنی کہ بند جگہ پر جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں پر گھر کے اندر ایسی نماز تیرا پڑھنا وہ سب سے افضل ترین نماز ہے، چاہے وہ مسجد نبوی بھی اس کے مقابلے میں کیوں نہ ہو، چاہے آپ جیسے امام بھی کیوں نہ ہو۔ اور اس میں جس طرح ہم نے بتایا کہ صرف نماز کے حوالے سے نہیں، بلکہ اسلام کا جو عزت اور عفت کو، اس کی حفاظت کا کہ جو انتظام کیا گیا ہے اسلام کے اندر، اس کی کوشش کی گئی ہے، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حتیٰ کہ اس نماز جیسی عظیم عبادت کے لیے بھی عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ گھر میں نماز پڑھے اور گھر کے کسی کونے میں نماز پڑھے، اور وہاں پر اس کی نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اچھا، زیادہ افضل کے اس کے لفظ کو ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ مرد اگر مسجد میں جاتا ہے گرمی میں، سردی میں چل کر، اور بعض کا مسجد دور بھی ہوتی ہے، جانے میں مشقت بھی ہوتی ہے اور ٹائم بھی لگتا ہے، اور وہاں پر پہنچ کر نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، تو اس کو کتنی نمازوں کا ثواب، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن آپ نے جب اس عورت کو کہا کہ تیری گھر کی نماز اور گھر کے بھی کسی کونے کی نماز سب سے افضل ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ عورت کو گھر میں بیٹھے ہوئے گھر کے کسی کونے میں نماز پڑھنے کا وہ اجر مل رہا ہے کہ جو مرد کو مسجد میں جا کر بھی نہیں ملتا۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی عظمت کیا ہے۔ بعض اوقات دین کے دشمن خواتین کے، عورتوں کے حوالے سے جو شیطان نے ان کو پراپیگنڈے سکھا رکھے ہیں، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کا حق جو ہے وہ یعنی کہ ضبط کیا ہے، اس کا حق اس کو نہیں دیا، اس کو وہ احترام نہیں دیا، وہ عزت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پورے دنیا کے ادیان میں جو اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، اور کسی نے نہیں دیا۔ اور اگر کہیں پر اس کو روکا ہے کسی چیز سے، تو اس کے روکنے کی وجہ بھی کیا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کہ احترام کو، اس کے وقار کو قائم و دائم رکھنا ہے۔ تو لیکن شیطان صفت لوگ، منافقین، ان کو اسلام کی اس طرح کی تعلیمات جو ہیں وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی، ان کو گوارا نہیں ہوتی، اس لیے وہ شیطان کے رستوں پر چل کر، شیطان کے جال بچھا کر اسی عورت کو بازاروں میں لا کر جو ہے وہ معاشروں کو برباد کرنے کا پروگرام بنائے پھرتے ہیں۔ تو علا کل حال ہم کو یہ حدیث بہت بڑا سبق دیتی ہے اس موضوع پر۔ تو اسی میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عورت کی گھر کے اندر نماز مسجد میں زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی اجازت دی ہے۔ تو چنانچہ مسئلہ نمبر 147 میں عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت اور اس کے آداب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمنعوا نساءکم المساجد، کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہیں روکو، ان کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو، لہن، اگرچہ ان کے گھروں میں ان کے نماز پڑھنا زیادہ افضل و بہتر ہے۔ اس حدیث میں بھی ہمیں واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن ان کو مسجدوں میں جانے کی اجازت ہے، اجازت دی گئی ہے، اور ان کے جو سرپرست ہیں، ان کے اولیاء الامور ہیں، ان کو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو۔ اور عبداللہ بن عمر نے جب یہ حدیث بیان کی تو ان کے ایک بیٹے نے کہیں جذبات میں آ کر کہہ دیا کہ عورتوں کے مسجدوں میں جانے سے جو بعض اوقات فتنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو ان کو روکیں گے۔ تو عبداللہ بن عمر اس پر اس قدر ناراض ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں، آپ ماتے کہ روکو نہیں ہو، تم کہتے روکو گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ مرتے دم تک عبداللہ بن عمر نے اپنے اس بیٹے سے پھر بات نہ کی، اس قدر اس سے ناراض ہوئے کہ اللہ کے نبی کی ایک سنت کی مخالفت کر دی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام حقیقت میں وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کی سنتوں سے محبت کرنے والے۔
تو چنانچہ عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی اجازت ہے، لیکن اس میں کچھ آداب ہیں۔ ایک تو باپرد ہو کر جانا، کہ جسم کا کوئی حصہ بھی یعنی کہ ننگا نہ ہو، کوئی حصہ بھی نظر نہ آ سکتا ہو، اور ایسا لباس پہننا جو کھلا لباس ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء بھی ظاہر نہ ہو، نہ دیکھنے میں نہ ان کی کیفیت معلوم ہو، اور اسی طرح خوشبو لگانے سے ان چیزوں سے پرہیز کرنا، اور ایسی جگہوں سے نہ گزرنا کہ جہاں پر عورت کے لیے فتنہ ہو یا مردوں کے لیے اس کا وہاں پر گزرنے میں فتنہ ہو، اور ایسے ہی مسجدوں کو جاتے ہوئے مردوں کے ساتھ گھلنا ملنا اور بازار میں رش کی کیفیت پیدا کرنا، بھیڑ کی کیفیت پیدا کرنا، یہ بھی وہ ساری چیزیں ہیں جو مسجد میں جانے کے ادب کے خلاف ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دیکھا مسجد، تو اس کو پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو، کیا مسجد کو جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں مسجد کو جا رہی ہوں۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، وہ کیا ہے؟ میں ایما امرأۃ تطیبت ثم خرجت الی المسجد، کہ جو بھی عورت خوشبو لگا کر مسجد کو نکلتی ہے، لم تقبل لها صلاۃ حتی تغتسل، کہ جب تک وہ عورت جا کے غسل نہ کر لے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ابن ماجہ کی یہ صحیح حدیث ہم کو تعلیم دیتی ہے کہ کس قدر ضرورت ہے ان چیزوں کا خیال کرنے کی۔ تو ہمارے ہاں جو فتنے کھڑے ہوتے ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہ یہیں سے پیدا ہوتی ہیں کہ جب اسلام کی ان تعلیمات پر عمل نہیں کیا جاتا، اور پھر اسی کی بنیاد پر ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ عورتوں کا مسجد میں جانا حرام کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر اسلام نے ایک چیز کی اجازت دی ہے، اس کو جائز قرار دیا ہے، ہمیں حق نہیں کہ ہم اس کو ناجائز کہیں۔ ضوابط دیکھیں گے کہ اس میں کوئی قباحتیں پیدا نہ ہوں، اور اگر پیدا ہوتی ہیں تو اس کو یعنی کہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایسی عورتیں کہ جو ان آداب کا خیال نہیں رکھتی اور جن کے نکلنے سے کس طرح کے فتنے پیدا ہوتے ہیں، واقعی ان کو روکا جائے گا، یا کم یعنی کہ اگر وہ ان آداب کا یعنی کہ ان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ لیکن اصل یہ ہے کہ عورتوں کا مسجدوں میں جانا ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی سنت ہے، اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے عورتیں آتی تھیں، مسجد نبی میں آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھتی تھیں، تو اس لیے ان کو کسی کو روکنے کا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ان حدیث سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بعض لوگ کہ جنہوں نے مسجدوں میں عورتوں کا جانا حرام کیا ہوا ہے، اور بلکہ مسجدوں میں عورتوں کے لیے کوئی نماز کی جگہ ہی نہیں چھوڑی، حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کے حق ضبط کرنے والے ہیں، نہ کہ صرف سنتوں کی مخالفت کرنے والے، نہ کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرنے والے، بلکہ حقیقت میں عورتوں کے حق ضبط کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کہیں فتنہ کھڑا ہوتا ہے، کہیں اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان فتنوں کو ختم کیا جائے گا، نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو تبدیل کیا جائے گا۔ اللہ کی شریعت لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے اس طرح کے معاملات سے تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 148 ہے کہ مرد عورت کی نماز میں ایک دوسرا بڑا جو اختلاف ہے یا فرق ہے۔ ہاں، پہلا فرق ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جگہ کے لحاظ سے، کہ مرد کی اصل نماز کی جگہ مسجد ہے اور عورت کی اصل نماز کی جگہ اس کا گھر ہے، اگرچہ اس کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے۔ اور دوسرا فرق کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 148 میں 148 میں عورت کے لیے مردوں کے ساتھ صف بنانا جائز ہے، یعنی عورت کی صف بندی کا حکم، اور عورتوں کا مردوں کے ساتھ صف بنانا جو ہے، مردوں کے ساتھ صف میں کھڑی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے ماں ہو، بہن ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو جو محرم رشتے ہیں، تو کوئی بھی عورت جو ہے کسی مرد کے ساتھ صف نہیں بنا سکتی۔ یعنی اگرچہ اکیلا خاوند بھی کیوں نہ ہو گھر میں، تو بیوی بھی اس کے ساتھ برابر میں کھڑی نہیں ہوگی، باپ بھی کیوں نہ ہو، بیٹی بھی اس کے ساتھ برابر کھڑی نہیں ہوگی، بیٹا بھی کیوں نہ ہو، ماں بھی اس کے ساتھ برابر میں کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ عورت جو ہے مرد کے ساتھ صف نہیں بنائے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کے گھر میں جاتے ہیں، تو آپ جب گھر میں گئے تو ام سلیم جو انس کی والدہ ہیں، انہوں نے آپ سے نماز پڑھنے کا مطالبہ کیا کہ گھر میں نماز پڑھیں، تو آپ نے نماز پڑھی گھر میں، اور بلکہ نماز کو جماعت کی کیفیت دی۔ تو آپ امام تھے۔ انس فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے اور میرے ساتھ ایک یتیم بچہ تھا، ہم دونوں آپ کے پیچھے کھڑے تھے، اور کہتے کہ میری ماں جو ہے، میری والدہ جو ہے، ہم دونوں کے پیچھے تھی،
یعنی حالانکہ انس جو ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں ام سلیم کے، لیکن ماں یہاں پر بیٹے کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی بلکہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی، تو جس سے معلوم ہوا کہ کبھی بھی عورت جو ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ مرد کے ساتھ صف بنائے، چاہے مرد اس کا محرم ہو یا غیر محرم ہو، چاہے مجبوری کی حالت ہو یا نہ ہو۔ بعض اوقات کہنے کو ہوتا ہے کہ کوئی جگہ کم ہے، جگہ تنگ ہے، تب بھی عورت جو ہے مرد کے ساتھ نماز میں صف میں کھڑی نہیں ہوگی، اور اسی لیے علماء نے اسی حدیث کی روح سے اخذ کیا ہے کہ اگر عورت مرد کے ساتھ صف بنائے گی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو چنانچہ ترتیب پھر کیا ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح کے عبداللہ ابن عباس اور دوسرے بعض صحابہ نے اس کی ترتیب ذکر کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس مانتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں آپ کے پیچھے سب سے پہلے آپ کے پیچھے بالغ بڑی عمر کے مرد ہوتے، اور مردوں کے پیچھے بچے ہوتے، اور عورتیں سب سے پیچھے ہوتی، اور اسی لیے مثلا 149 میں آپ کے پاس دیا گیا ہے کہ عورتوں کی بہترین صف وہ ہے جو سب سے پچھلی صف ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں آپ میں کہ خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، کہ عورتوں کی سب سے بہتر صف وہ ہے جو سب سے پیچھے ہو، سب سے آخر میں ہو، اور سب سے بدترین صف وہ ہے جو سب سے آگے ہو۔ وخیر صفوف الرجال اولها، اور اس کے مد مقابل مردوں کی سب سے بہتر وہ صف ہے جو سب سے آگے ہے، پہلی ہے۔ وشرها آخرها، اور سب سے بدترین وہ صف ہے جو سب سے آخر میں ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم کو اسلام کے ایک اور اخلاقی بہت بڑی تعلیم کا یعنی کہ وہ سامنے آتی ہے، تعلیم ملتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ حتیٰ کہ عبادت کی ان جگہوں پر بھی، مسجدوں کے اندر بھی، اور عبادتوں کے دوران نماز جیسی عبادت میں بھی عورت کو مرد سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی، اور فرمایا کہ جس قدر عورت مردوں سے دور ہوگی اسی قدر اس کی صف زیادہ بہتر افضل ہوگی، اور مرد جس قدر عورتوں سے دور ہوگا یعنی اس کی صف اگلی صفوں میں ہوگی اسی قدر اس کی صف جو ہے وہ بہتر افضل ہوگی۔ جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے کہ دونوں جنس کے اختلاط میں، ان کے گھل مل جانے میں شیطان کو کیا کیا موقع ملتے ہیں اور کیا کیا گمراہیاں بدکاریاں پھیلانے کے اس کو رستے ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ نمازوں میں بھی اور عبادت گاہوں بھی ان دونوں کو دور دور اور الگ الگ رکھنے کا حکم دیا، تاکہ وہاں پر بھی کوئی شیطان کو موقع نہ مل جائے۔ چاہے جائے کہ یہ چیزیں کلبوں کے اندر ہوں اور بازاروں میں ہوں اور سینماؤں میں ہوں، کہ جہاں پر ویسے ہی بےہودگی کا اور بے حیائی کا ماحول ہوتا ہے، اور پھر کوئی کہے کہ پردہ تو اصل دل کا ہوتا ہے، تو یہ حقیقت میں سارے شیطانی فلسفے ہیں جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر صحابہ اکرام کے دور میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صحابہ اکرام کی عورتیں کہ جو کائنات کی دنیا کی سب سے پاک باز عورتیں تھیں، اور صحابہ اکرام جو کہ نہ کہ صرف امت کے بلکہ ساری امتوں میں سب سے افضل ترین اور نیک ترین لوگ تھے، ان کو بھی حکم دیا گیا ہے اس طرح سے صف بندی کا اور ان چیزوں کے احتیاط کا، تو اس کے بعد پھر کون ہے کہ جو کہیں بھی ہمارے دل تو بڑے پاک ہوتے ہیں اور ہمیں تو پوری گارنٹی ہے کہ ہم شیطان کے وسوسوں میں نہیں آ سکتے، یا حقیقت میں ان کا یہ کرنا ہی، ان کا یہ سوچ فکر ہی شیطانی وسوسہ ہے۔ اسی طرح عورت اور مرد کی نماز میں جو مزید فرق ہے وہ یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے اصل یہ ہے کہ جو یعنی کہ جہری نماز ہے اس میں جہری نماز یعنی اونچی آواز سے نماز پڑھے، اور جو سری نمازیں ہیں اس میں سری آواز سے نماز پڑھے، جس طرح کہ مرد کے لیے حکم ہے۔ لیکن اگر عورت کے آس پاس کوئی غیر محرم مرد ہیں تو پھر عورت کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ جہری نماز بھی کیوں نہ ہو، جس طرح مغرب عشاء کی فجر کی نمازیں ہیں یا رات کو تہجد کی نماز پڑھنا ہے، تو اگر عورت کے آس پاس کوئی غیر محرم لوگ ہیں، کوئی بھی غیر محرم ہو جو اس کی آواز کو سن سکتا ہو، تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ عورت کو اجازت نہیں کہ اپنی آواز کو اونچا کرے تلاوت کرتے ہوئے یا نماز کے اذکار وغیرہ چیزیں، اس میں نماز کے تکبیرات کہتے ہوئے اونچی آواز سے تکبیر کہنا، تلاوت کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جبکہ یہ حکم مردوں کے لیے نہیں، مرد جہاں پہ بھی ہوگا، آس پاس مرد ہیں یا نہیں ہے، کوئی بھی ہے، تو مردوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی آوازیں بلند آواز سے نماز کو پڑھ سکتے ہیں جو جہری نمازیں ہیں رات میں۔ لیکن عورت کے اگر آس پاس غیر محرم ہے تو اس کو آواز سے بلند آواز سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر عورتیں ہی ہیں یا محرم لوگ ہیں تو پھر عورت کو اجازت ہے
کہ وہ رات کی نمازیں جو جہری نمازیں ہیں ان کو بلند آواز سے پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح ہی جن چیزوں میں مردوں اور عورتوں کا فرق ہے نماز کے حوالے سے، وہ یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی عورت کا گھر مسجد کے ساتھ ہے تو وہ مسجد کے امام کے ساتھ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ سکتی ہے۔ ہاں، مرد کے لیے تو مسجد میں جانا ضروری ہے بشرطے کہ مسجد میں جگہ ہو۔ ہاں، مسجد میں اگر جگہ نہیں ہے اور صفیں اس کے گھر تک پہنچ گئی ہیں تو گھر میں پڑھ سکتا ہے کیونکہ صفیں ملی ہیں، لیکن ورنہ اس کو گھر میں کھڑے ہو کر امام کی جو مسجد میں امامت کروا رہا ہے اس کی ابتدا میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اور ہم نے اس مسئلے کو پہلے بھی بعض دروس میں ذکر کیا ہے کہ بعض لوگوں کے خصوصاً آج کل لاک ڈاؤن کے دوران جو فتوے چل رہے ہیں کہ آپ حرم کی نمازوں کے ساتھ ہی اپنے ملک میں اپنے گھر میں بیٹھے نمازیں پڑھ سکتے ہو، یا آپ کے شہر کی جو بڑی مسجد ہے اس کی نماز کے ساتھ ہی اپنے گھر میں بیٹھے نمازیں پڑھ سکتے ہو، یہ بالکل سراسر ناجائز ہے، ایسے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اجازت ہے تو اس شخص کو ہے، بلکہ عورتوں کے لیے خصوصاً اجازت ہے کہ جس عورت کا گھر مسجد کے ساتھ ہو اور امام کی آواز گھر میں آتی ہو، اور بلکہ بعض علماء نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ عورت اپنے گھر میں ہوتے ہوئے یا تو امام کو دیکھ سکے یا کم از کم بعض مقتدی اس کی نظر میں آتے ہوں جن کو دیکھ سکے، تو تب جو ہے عورت کو اجازت ہے کہ اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہو تب بھی وہ نماز اس پڑھ سکتی ہے۔ لیکن مرد کو اگر مسجد میں جگہ ہے تو مرد کو مسجد میں جانا ہوگا۔ مرد کے لیے اجازت نہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا وہ مسجد کی امامت کے ساتھ اس کے ساتھ نماز پڑھے، اس کی ابتدا میں نماز پڑھے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو علماء نے اجازت دی ہے، علامہ عبدالرحمن بن سعدی نے اس کی اجازت دی ہے اور اس بات کا ذکر کیا ہے، اس کا فتویٰ دیا ہے کہ عورت کا گھر اگر مسجد کے ساتھ ہے، امام کی آواز آتی ہے گھر میں اور امام یا مقتدیوں کو دیکھا جا سکتا ہے تو اس کے پیچھے عورت گھر میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ اس کی دلیلیں جو ہیں وہ کئی ایک ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز کسوف پڑھا رہے تھے، سورہ گرہن لگنے کی نماز پڑھا رہے تھے، تو ام المؤمنین عائشہ اپنے گھر میں ہی آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی۔ اور اس طرح کے کئی واقعات آتے ہیں آپ کے ازواج مطہرات کے حوالے سے۔ اور اسی طرح اسی ضمن میں عورت جو ہے اور صف کے پیچھے اکیلی بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ مرد کو اجازت نہیں کہ صف کے پیچھے اکیلا کھڑا ہو کر نماز پڑھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ للمنفرد خلف الصف، کہ جو آدمی اکیلا صف کے پیچھے نماز پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک آدمی جب آپ نے دیکھا اس کو صف کے پیچھے اکیلا کھڑے ہو نماز پڑھتے ہوئے، آپ نے اس کو نماز دہرانے کا حکم دیا۔ تو مردوں کے حوالے سے تو ضروری ہے کہ وہ صف کو مکمل کرے اگر صف میں جگہ ہے۔ ہاں، صف میں کوئی جگہ نہ ہو تو پھر کہ آدمی پیچھے اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے شرط نہیں ہے۔ عورت اگر فرد ایک ہی ہے تو ابھی ہم نے آپ کو حدیث سنائی ہے صحیح بخاری کی حضرت انس بن مالک کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر میں نماز پڑھائی تو ان کے پیچھے صرف ان کی حضرت انس کی ماں ام سلیم اکیلی کھڑی تھی، تو جس سے معلوم ہوا کہ عورت اکیلی بھی ہو تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، یعنی اکیلی صف کے پیچھے کھڑی ہو تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس مسئلے میں بھی عورتوں کا مردوں کی نماز سے اختلاف ہے کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ صف کے اندر ملے اور صف کو پورا کرے، اور اکیلا کھڑے ہونے سے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح جن مسائل میں عورتوں اور مردوں کی نماز عورتوں اور مردوں کی نماز میں اختلاف ہے، وہ یہ بھی ہے کہ عورت کے لباس کے حوالے سے، اور ہم نے پہلے سطر کے حوالے سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مرد کا سطر کیا ہے، عورت کا سطر کیا ہے، تو دونوں کے لباس کے حوالے سے بھی نماز میں اختلاف ہے۔ مرد کے لیے صرف اس کی ناف سے گھٹنے تک کا اس کا سطر ہے، اس کا ڈھکا ہونا ضروری ہے، اور مزید کپڑا ہو تو کندھوں پر ہونا چاہیے۔ لیکن عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرأۃ عورہ، کہ عورت ہے ہی پردہ۔ تو یہ پردہ اگر تو محرموں کے سامنے ہے تو پورے جسم کا ہی پردہ ہے، اور اگر نماز کی حالت میں ہے جہاں پر غیر محرم نہیں ہے، صرف آس پاس محرم ہی ہیں یا عورتیں ہی ہیں، تو یہاں پر بھی عورت کے لیے پردے کا حکم ہے، اس کو اپنا پورا جسم ڈھکنے کا حکم ہے سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے، سوائے چہرے اور ہتھیلی کے باقی پورا جسم جو اس کو ڈھکنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ پاؤں کا اوپر کا حصہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے، جس کا ہم نے پہلے تفصیل میں ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ عورت جو ہے وہ بغیر تہبند کے ایک ہی اوڑھنی اور ایک ہی اپنے جو لمبا قمیض ہوتا ہے توپ کی شکل میں، اس میں نماز پڑھ سکتی ہے؟
تو آپ فرماتے ہیں اذا کان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیہا، ہاں اگر وہ اس نے جو فستان پہنی ہے یا ثوب کی شکل میں کچھ چیز لمبا قمیض پہنا ہے، اس اتنا لمبا ہے کہ اس سے اس کے پاؤں اوپر سے ڈھکے ہوئے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں پڑھ سکتی ہے نماز۔ اور اس سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ عورت کے پاؤں اوپر سے ڈھکے ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی مسئلہ ہم نے پہلے صدر کے مسائل میں تفصیلاً ذکر کیا تھا کہ عورت کے لباس کے حوالے، تو یہ بھی ایک وہ مسئلہ ہے کہ جس میں عورت کا مرد کے نماز سے فرق ہے کہ اور مرد کا لباس سطر اس کا اور ہے، عورت کا سطر اور ہے۔ اسی طرح جن مسائل میں مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، اس میں اگر امام کو غلطی ہو جاتی ہے، یعنی امام نماز پڑھتے پڑھتے کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، تو اس میں اس کو تنبیہ کرنے کے لیے مردوں کو کیا کرنا ہے، عورتوں کو کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ اگر امام کو غلطی ہو جاتی ہے تو مردوں کو پیچھے سبحان اللہ کہہ کر اس کو تنبیہ کرنا چاہیے۔ اگر امام سے غلطی ہو جاتی ہے تو اگر مردوں ہیں ان مردوں کو چاہیے کہ اس کو سبحان اللہ کہہ کر تنبیہ کرے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ اور اگر عورتیں ہیں، فرض کرو مردوں کو معلوم نہ ہوا یا یاد نہ رہا، کسی مرد نے تنبیہ نہ کی اور پیچھے کو عورت ہے یا عورتیں ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام غلطی کر رہا ہے، تو عورت کیسے تنبیہ کریں گی؟ کیا بول کر سبحان اللہ کہہ کر؟ نہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، کہ عورت جو ہے وہ تالی بجائے گی۔ تالی بجانے کا معنی کہ دائیں ہاتھ کو اس طرح سے بائیں ہاتھ پر اس طرح سے مار کر، یعنی کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مار کر تنبیہ کرے گی تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے، کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ عورت بھی سبحان اللہ کیوں نہیں کہتی؟ حالانکہ علماء کے صحیح قول کے مطابق عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، اگرچہ اس حدیث کو بعض علماء نے دلیل بنایا ہے کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، جس طرح اس کا جسم پردہ ہے اس طرح اس کی آواز بھی پردہ ہے، لیکن احادیث کو دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، لیکن کوئی شک نہیں کہ اس میں فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً ایک تعلیم دے دی قیامت تک کی عورتوں کے لیے کہ وہ امام کو تنبیہ کرنے کے لیے صرف تالی بجا دیں، لیکن اس کو سبحان اللہ کہہ کر تنبیہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں الا یہ کہ اگر امام جو ہے اور مقتدی جو ہے سبھی کے سبھی، جس طرح کہ آج کل گھروں میں نماز ہو رہی ہے فیملی کے ساتھ، تو یہاں پر اگر امام سے غلطی ہوتی ہے تو عورت تنبیہ کر سکتی ہے، سبحان اللہ بھی کہہ سکتی ہے۔ امام اگر تلاوت میں غلطی کرتا ہے تو عورت پیچھے سے اس کو لقمہ، جس کو کہتے ہیں لقمہ دینا، وہ بھی دے سکتی ہے، یعنی اس کو بتا سکتی ہے کہ یہاں پر تلاوت کرتے ہوئے تم غلطی کر رہے ہو اور صحیح کیا پڑھنا ہے۔ لیکن یہ وہاں پر ہے جہاں پر نماز پڑھنے والے سارے محرم ہو، کوئی غیر محرم نہ ہو۔ اسی طرح عورت اور مرد کی نماز کے حوالے سے جن چیزوں کا فرق ہے وہ اذان، اقامت اور امامت کے مسائل ہیں۔ ہم نے پہلے اس چیز کا ذکر کیا ہے اذان اور اقامت کے حوالے سے اور امامت کے مسائل میں بھی، تو وہاں پر اس کا تفصیلی بیان کر چکے ہیں کہ عورت کے لیے اصل یہ ہے کہ اذان کا حکم مردوں کے لیے ہے، اور جمہور علماء بلکہ تقریباً امت کے اکثر بیشتر علماء کا یہی قول ہے کہ عورت اذان کہہ سکتی ہی نہیں، حتیٰ کہ عورتوں کے درمیان بھی اس کو اذان کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ عورتوں کے اندر ہلکی آواز سے اذان کہہ سکتی ہے کہ جو آواز صرف وہیں تک رہے، باہر تک نہ نکلے، لیکن اصل یہ ہے کہ اذان کا یہ وظیفہ جو ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کو جماعت کروانے کی اجازت دی گئی ہے عورتوں کے ساتھ مل کر، لیکن اس میں اقامت نہیں ہوگی، بغیر اقامت کے ہی جو ہے وہ جماعت کروائیں گی۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اگر عورتوں کو جماعت کرواتی ہے تو مردوں کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ عورتوں کی جو امام ہے وہ پہلی صف میں درمیان میں کھڑی ہوگی، یعنی صف میں ہی کھڑی ہوگی، عورتوں کے آگے کھڑی نہیں ہوگی۔ اور یہ فرق ہے کہ جو مردوں عورتوں کی نماز کا ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے عورت کے سامنے سے، عورت کے گزرنے سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے؟ اس میں بھی بعض وہ علماء کہ جنہوں نے کہا کہ اگر عورت کسی نمازی کے سامنے سے گزر جاتی ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، جس طرح کہ حضرت ابو ذر کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی نمازی کے سامنے آگے سے گزر جاتی ہیں تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس میں ایک آپ نے عورت کا ذکر کیا کہ اور عورت کسی نمازی سے آگے سے گزر جاتی ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بعض علماء جنہوں نے یعنی کہ نمازی کے آگے سے عورت کے گزرنے کو نماز باطل ہونے کا حکم دیا ہے اور اس کا فتویٰ دیا ہے،
ان کا کہنا ہے کہ اگر عورتوں کے سامنے یہ گزرتی ہے یا کسی اور نماز پڑھنے والی عورت کے سامنے سے عورت گزرتی ہے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹتی. لیکن اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث عام ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سبھی کے لیے. تو جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے لیے ہے. اس لیے اگر عورت بھی عورت کے سامنے سے گزرے گی تو اس قول کے مطابق اس کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن جہاں تک سامنے سے گزرنے کا روکنے کا حکم ہے وہ سبھی کو حکم ہے. تو یہ تھے وہ تقریباً 10 کے قریب جو بڑے بڑے فرق ہیں مرد عورت کی نماز کے حوالے سے جو ہمیں احادیث سے معلوم ہوتے ہیں، کہ جس میں ہم نے جس طرح ذکر کیا ہے کہ عورت کی نماز کی جگہ کون سی ہے، اور اسی طرح عورت کے صف بندی کا حکم، اور اسی طرح جو ہے عورت کا نماز کے اندر اونچی آواز سے تلاوت کرنے یا نہ کرنے کا حکم، اور عورت کا اپنے گھر میں ہی مسجد کی نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ مل کے نماز پڑھنے کا حکم، اور ایسے ہی جو ہے عورت کا صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہونا اس حوالے سے، اور عورت کے لباس کے حوالے سے کہ جو مردوں سے الگ ہے، اور اسی طرح جو ہے امام کو تنبیہ کرنے کے لیے عورت کو جو تعلیمات دی گئی ہیں اور اسی طرح جو ہے اذان، اقامت اور امامت کے حوالے سے عورت اور مرد کی نماز کا جو فرق ہے، یا عورت یعنی کہ مرد کے حوالے سے فرق ہے. اور 10واں فرق جو ہے وہ عورت کے سامنے اگر عورت گزرتی ہے تو کیا نماز باطل ہوتی ہے نہیں ہوتی. اس میں جس طرح ہم نے اختلاف ذکر کیا ہے کہ بہت سے علماء جو یعنی کہ عورت کے سامنے سے گزرنے سے نماز کے باطل ہونے کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ اگر عورت کے سامنے سے گزرتی ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز سے بچنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی مزید فرق ہیں؟ ہاں، یہ وہ فرق ہے جو ہمیں احادیث سے ملے ہیں. یہ وہ فرق ہیں مرد عورت کی نماز کے جو ہم کو احادیث میں ملتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی صحیح احادیث میں ہم بات کر رہے ہیں صحیح حدیثوں کی، کیونکہ بعض اوقات حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، اور ہم پہلے بھی کئی بار ذکر کرتے چلے آئے ہیں کہ حدیث کے ضعیف ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی کی طرف اس کو منسوب کرنا صحیح نہیں ہے، اور خصوصاً اگر بہت سخت ضعیف ہے یا من گھڑت ہونے کی حد تک ہے تو پھر تو ایسی حدیث کو اللہ کے نبی کی حدیث کہنا ہی جائز نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد کہ بعد اگر ضعیف یا من گھڑت حدیثوں میں اس طرح کی باتیں مل جائیں تو ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، ورنہ صحیح احادیث میں جو مرد عورت کے حوالے سے نماز کے مسائل میں کوئی فرق ہیں تو یہ وہ فرق ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اور ان فروق میں، ان اختلافات میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ایک بھی فرق نہیں کہ جس میں نماز کی کیفیت میں فرق کیا گیا ہو. نماز کے طریقہ کار میں مرد کا طریقہ کار اور ہو، عورت کا طریقہ کار دوسرا ہو، بذات خود نماز کا طریقہ، ہاں جماعت کے حکم، اذان کا حکم، پردے کا، ان چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے، لیکن نماز شروع کرنے سے لے کر ختم ہونے تک نماز کا طریقہ کار کہ قیام کیسے کرنا ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اور کیا پڑھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے عورت نے، اور رکوع میں کس طرح سے اس کی تسبیحات ہیں، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدہ کرنا، سجدہ کیسے کرنا ہے، کسی صحیح حدیث میں نماز کے طریقہ کار میں مرد عورت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اور اس حوالے سے جو بعض اوقات ہمارے ہاں روایتیں پیش کی جاتی ہیں یا تو من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں، یا بالکل اس قدر سخت ضعیف ہیں کہ جو قابل اعتبار نہیں ہیں، کہ جن کو اللہ کے نبی کی حدیث نہیں سمجھا جا سکتا. اسی لیے صحابہ اکرام کی عورتیں، ان کی نمازیں ایسے ہی ہوتی تھی جس طرح مردوں کی تھیں، اور کسی ہمیں ایک بھی حدیث میں نہیں ملتا کہ صحابہ اکرام کی عورتیں جو ہیں ان کی نماز مردوں سے الگ ہوتی تھی، یعنی ان کی نماز کی کیفیت مردوں سے الگ ہوتی تھی کہ مرد نیچے ہاتھ باندھتے، عورتیں اوپر ہاتھ باندھتی، اور مرد جو ہے وہ سجدہ جو ہے اٹھ کر اپنی کمر یعنی کہ کمر کو اٹھا کر، پیٹ کو اٹھا کر اس طرح سے کرتے، عورتیں جو ہے سمٹ کر اور اپنے آپ کو اچھی طرح لپیٹ کر اس انداز سے سجدہ کرتی، جس طرح کہ ہمارے ہاں بعض اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں. اور اس کے اوقات ضعیف حدیثوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اپنے عقلی جو دلائل ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ عورت کا اصل مقصد جو ہے اس کا پردہ ہے، تو چنانچہ عورت جو ہے اس کو جس قدر لپٹی ہوگی، جس کا سمٹی ہوگی، اور جس قدر جو ہے سمٹ کر سجدہ کرے گی، اس طرح کی چیزیں کرے گی، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہم کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر سب سے بہتر طریقہ نمونہ کسی کا ہو سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے.
آپ نے جو نماز کا طریقہ ہم نے پڑھا ہے پچھلے دنوں میں، نماز کا مصنون طریقہ، آپ نے جو طریقہ مردوں کو سکھایا وہی طریقہ آپ نے عورتوں کو سکھایا۔ آپ نے جب فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ایسے نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، تو آپ کا یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں تھا بلکہ مردوں عورتوں دونوں ہی کے لیے ہے۔ کوئی ممکن ہے گرامر کی باریکیاں نکالنے والا کہے گا کہ سلو کا لفظ تو مردوں کو خطاب ہے، اس میں تو عورتوں کا صیغہ نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے صیغہ ہے۔ ہم کہیں گے قرآن کا ایک صیغہ نہیں بلکہ قرآن کے اس طرح کے سینکڑوں احکامات ہیں کہ جس میں اللہ نے حکم دیا ہے مردوں کے صیغے سے اور عورتیں اس صیغے میں شامل ہیں۔ مجھے قرآن کا ایک لفظ بھی نکال کر دکھا دے کہ جہاں پر اللہ نے عورتوں کو، عموماً عورتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے علاوہ عموماً عورتوں کو الگ سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو۔ جہاں بھی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، اب اقیموں کا لفظ بھی مردوں کے لیے عورتوں کے لیے تو نہیں ہے، اس کا معنی پھر عورتوں پر نماز فرض ہی نہیں ہوئی۔ جب اللہ نے روزے فرض کیے تو کیا فرمایا؟ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر، اور علیکم یہ کم کی ضمیر کس کے لیے ہوتی ہے؟ مردوں کے لیے۔ تو کوئی کہے کہ یہ تو مردوں کو حکم ہے، عورتوں پر پھر روزے فرض ہی نہیں ہوئے۔ تو حقیقت میں سراسر جہالتیں ہیں، جن کو بیچارے کو عربی کا پتہ نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اغراض و مقاصد کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کو ان کے بعض اوقات الجھانے کے لیے یا اپنی جہالتوں کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ورنہ اسلام کا حکم ایک نہیں بلکہ سبھی کے سبھی احکامات آپ دیکھیں گے، سوائے شاذ و نادر حالت میں جو حکم اللہ مردوں کو دیتا ہے اسی حکم میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اور آج تک امت کے کسی آدمی نے نہیں کہا کہ اگر اللہ نے مردوں کو حکم دیا روزے رکھنے کا تو عورتوں کو حکم نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مردوں کو حکم دیا حج کرنے کا، اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حج عمرہ مکمل کرو، اتم کا لفظ بھی کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو نہیں ہے۔ وہاں پر کسی نے نہیں کہا آج تک کہ عورتوں پر حج فرض نہیں ہے، عمرہ فرض نہیں۔ کہنے کا مقصد کہ یہ ہمیں اسلام کے احکامات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دیتا ہے اور عورتیں اس حکم میں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی مردوں کو، عورتوں کو، سبھی کو، اور کہ پھر کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ایسے ہی تم بھی نماز پڑھو۔ تو چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کار جو مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے ہے۔ اگر کہیں فرق ہے تو وہ فرق ہم آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیے ہیں کہ جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تو چنانچہ مسئلہ 154 دیکھیے، آخری مسئلہ ہمارے آج کے درس کا، کہ مذکورہ احکام کے علاوہ مرد عورت کے طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں۔ سیدنا مالک بن الحویرث نے یہ حدیث روایت کی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی والی، جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ حتیٰ کہ عورتیں سجدہ میں بھی مردوں کی طرح ہی سجدہ کرتی تھیں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، کہ سجدہ اطمینان سے کرو، سیدھے ہو کر کرو، ولا ينبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، اور تم میں سے کوئی بھی اپنے بازو کو زمین پر اس طرح نہ پھیلائے جس طرح کتا اپنے بازو پھیلاتا ہے۔ تو چنانچہ آپ کا حکم جس طرح صلو کما رأیتمونی اصلی کے اندر ہے، اس طرح یہاں پر بھی حکم ہے کہ جس طرح مردوں کو حکم ہے کہ اپنے بازوں کو زمین سے اٹھا کر رکھیں سجدہ کرتے ہوئے، صرف ہتھیلی زمین پر رکھی ہو، بازو زمین سے اٹھا ہو، پہلو سے دور ہو، یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں عورتوں دونوں ہی کے لیے ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ان عورتوں میں سے تھی جو فقہا میں سے تھی، فقیہات میں سے تھی، جن کو دین کی سمجھ بوجھ تھی، خصوصاً امام بخاری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے استاد امام ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سجدہ کرتی عورتوں کو سکھانے کے لیے، سجدہ کرتی بتانے کے لیے کہ اور ان کا سجدہ ایسے ہی ہوتا جس طرح مردوں کا سجدہ ہوتا۔ تو جس سے معلوم کیا ہوا کہ عورت کی اور مرد کی نماز کے طریقہ کار میں کوئی فرق نہیں۔ اگر فرق ہیں تو ہم نے جو ذکر کر دیے ہیں، جگہ کے لحاظ سے، پردے کے لحاظ سے، عورت کے صف کے لحاظ، عورت کا جماعت میں شریک ہونا یا نہ ہونا، اس حوالے سے، تو یہ 8-10 فرق ہم نے جو ذکر کیے ہیں یہ ہیں جو صحیح احادیث سے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی طرف سے لوگوں کو فرق بتانا کہ عورت جو ہے سینے پر ہاتھ باندھے گی اور مرد ناف کے نیچے باندھے گا، آج تک ہمیں کوئی مائی کا لال لا کر دکھا دے کسی ایک حدیث میں، اور عورت مرد کے ہاتھ باندھنے کا یہ فرق، اور بھی اس طرح کے جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں، عورت کے سجدے کے حوالے سے سمٹ کر سجدہ کرنا، اس بارے میں حدیث ذکر کی جاتی ہے لیکن وہ حدیثیں سبھی کے سبھی ضعیف ہیں۔ تو علی کل حال
خواتین کی نماز کے حوالے سے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خواتین کی نماز کا وہی طریقہ ہے جو مردوں کا طریقہ ہے، سوائے ان چند مسائل کے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور نماز کو سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔